ایسا نکاح کرنے والے جو گھروں سے بھاگتے ہیں اور بھاگ کر نکاح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولی کی اجازت ضروری تھوڑی ہے، اب تو ہم بالغ ہو گئے ہیں، لہٰذا فلاں جگہ چلے جائیں گے، فلاں جگہ چلے جائیں گے تو ہمارا نکاح آسان ہو جائے گا، اور اس طرح نکاح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہو جاتا ہے، اور ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی، ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک کبوتر کی بیٹ ہے، پاک ہے، صحیح ہے، پاک ہے، اگر کسی کے کپڑوں پر لگ جائے تو نماز اگر اس نے پڑھ لی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن کوئی ہاتھ میں لے کر لگا لے، وہ کہے کہ بھائی اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے، تو جناب جو آپ نے کیا ہے، نماز پڑھنا تو جائز ہے لیکن ہر جائز چیز کرنے کی تو نہیں ہوتی، آپ جان بوجھ کے ایسا کیوں کر رہے؟ تو اسی طرح اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن جو ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں سے تو محروم ہو گئے نا، وہ گھر سے وہ بھاگے ہیں، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ماں باپ کا دل دکھا ہے، ماں باپ خاندان میں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے، جہاں کہیں جاتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب تمہاری بیٹی گھر پہ آتی ہے کہ نہیں، جو بھاگی تھی تمہاری بیٹی اب آنا جانا اس کا ہوا کہ نہیں ہوا، یا پھر تم نے رشتہ توڑ دیا۔ ہر جگہ پھر یہی سوالات چل رہے ہوتے ہیں، اگر سامنے ہو تو ان سے سوال کیا جاتا ہے، اور اگر پیچھے ہو تو ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ ان کے بچے جو ہے گھر سے بھاگے ہیں، ان کی بیٹی بھاگی ہے یا ان کا بیٹا بھاگا ہے۔ تو جناب آپ نے تو کہا کہ عاقلہ بالغہ کا نکاح ہو جاتا ہے، ہونا اور بات ہے، بالکل ہو جاتا ہے، لیکن نکاح اس طرح کریں کہ ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں نکاح کریں، کہ آپ ماں باپ کی رضا کو حاصل کریں، ماں باپ کو خوش کر کر نکاح کریں، تاکہ آپ کے نکاح میں ماں باپ کی دعائیں شامل ہو جائے، برکتیں شامل ہو جائے، اور آپ کی ازدواجی زندگی گلے گلزار ہو جائے۔ لہذا اس طرح بھاگ کر نکاح کرنا، ماں باپ کا دل توڑنا، جس ماں باپ نے آپ کے لیے زندگی گزاری، آپ کے لیے وہ رات دیر تک کام کرتے رہے، صبح سویرے اٹھتے رہے، آپ کی فیس بھرنے کے لیے وہ تگ و دو کرتے رہے، وہ کس کس پریشانی سے گزرے ہیں آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کی اگر سالانہ جب آپ کی کلاس چینج ہوتی تھی تو جو وہ اضافی خرچہ تھا آپ کے کورس کا اور آپ کی کاپیوں کا، پھر آپ کے بیگ کا جو اضافی خرچہ تھا، پھر سالانہ جو فیسیں بڑھتی ہے اسکولوں میں، جو اس کا جو اضافی بوجھ اس پر آتا تھا، تو وہ کس طرح مینج کرتا تھا باپ یا ماں؟ اس کو جا کر کوئی پوچھے کہ ان کے لیے وہ لمحہ کتنا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن آج جو ہے آپ جب بالغ ہو گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بھاگ کر نکاح کر لیں گے، اگر ماں باپ نہیں کرواتے تو نہیں کروائے، نکاح تو ہو جاتا ہے نا۔ اب جناب علی ماں باپ کو چھوڑ کر آپ نکاح کے لیے بھاگ گئے، کوئی لڑکا پسند آ گیا کسی لڑکی کو، یا کسی لڑکے کو لڑکی پسند آ گئی تو بھگا دیا، تو کورٹ چلے گئے تو وہاں پر نکاح کر لیا۔ تو آپ نے نکاح تو کر لیا لیکن برکتیں کہاں حاصل ہوئی؟ ماں باپ کا تو دل دکھایا نا، دل دکھایا، ان کو کسی جگہ آپ نے ٹھہرنے کے قابل نہیں کیا، کسی جگہ جانے کے قابل نہیں چھوڑا، قابل نہیں، ان کی راتوں کی نیند اب حرام ہو چکی ہے کہ ہماری تربیت میں کیا کمی رہ گئی۔ وہ بس ایک ہی سوال کرتے کہ ہماری تربیت میں آپ بتائیں کیا کمی رہ گئی، ہم نے کہاں پر غلطی کی، ہماری بچی نے ہمارے بچے کے ساتھ، یا ہماری بچی نے یہ کیا، ہمارے بچے نے یہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا گزارش ہے ایسے بچوں سے، ایسی بچیوں سے ہرگز یہ قدم کبھی نہ اٹھائیں، بلکہ آپ کو اگر کوئی پسند ہے تو آپ حکمت عملی کے ساتھ والدہ کو بتا دیں، لڑکی ہے تو والدہ کو بتا دیں، لڑکا ہے تو وہ بھی والدہ کو ہی بتاتا ہے، وہ عام طور پر جو ہے والد کے سامنے زبان نہیں کھلتی، تو ان کو بتا دے کہ بھائی وہ مجھے پسند ہے۔ تو جو دو محبت کرنے والوں میں بہترین چیز یہ ہے کہ دونوں میں آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ یہ دو محبت کرنے والوں میں بہترین چیز ہے کہ دونوں میں آپس میں نکاح ہو جائے۔ تو آپ جب بتا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ نکاح آسان ہو جائے گا اور آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی، اور جب نکاح ہوگا تو ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے آپ گھر سے رخصت ہوں گے،
اور گھر میں دلہن لے کر آئیں گے، اگر لڑکی ہے تو گھر سے رخصت ہوگی دعاؤں کے ساتھ، تو برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنائے۔